الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر وہ روشن دلی میں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ لوگ تو بس اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور قصہ ہی پار کر دیا جائے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 108 تا 110 سورہ البقرہ۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا آخری خطبہ جمعۃ المبارک۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان المبارک میں اس کا حق ادا کیا، ان کی خوش نصیبی کی کوئی انتہا نہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان مبارک کو غفلت کی نظر کر دیا اور ان کی بد نصیبی کی کوئی انتہا نہیں۔ رمضان مبارک کا سعادت مند ہمیشہ کا سعادت مند ہے، اور رمضان مبارک کا شقی بدبخت ہمیشہ کا بدبخت ہے۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا اور یہ منادی فرشتہ روزانہ کرتا ہے رمضان مبارک کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ۔
خیر والے جتنے آگے بڑھیں گے اتنی خیر ہی خیر ملے گی، اور شر والے جتنے پیچھے ہٹیں گے اتنی ان کو خیر ملے گی۔ اس مبارک مہینے کا یہ اختتامی جمعہ، جسے ہم جمعۃ الوداع بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس سے مبارک جمعے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ وہ اسباب ذکر کروں، وہ درد ذکر کروں، وہ تکلیف ذکر کروں جو امت مسلمہ کا مجموعی مسئلہ ہے کہ اس امت کا زوال کیوں ہے، اس امت کے زوال کے اسباب کیا ہے، وہ وجوہات، وہ باتیں، وہ درد، وہ کیفیت، وہ کیا معاملہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں امت مسلمہ کے لوگ موجود ہیں لیکن حالات دیگر ہو ہیں، کہیں اچھی خبریں نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ہمیں خوشخبریاں سناتا ہے، اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ نے فرمائی وہ سچی تھی۔ اللہ کے وعدوں میں کبھی غلط نہیں ہو سکتے، اللہ کے وعدے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود، حدیث ہمارے پاس موجود، تعداد ہماری بہت بڑی، طاقت قوت ہماری زیادہ، 57 ممالک ہمارے پاس ہیں، اربوں کی تعداد میں مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام سمجھا جاتا ہے۔ ساری باتوں کے باوجود ہم ہر جگہ پر پریشان کیوں، ہر جگہ پر مصیبت کا شکار کیوں؟ ہمارا وزن نہیں، یہ ایسی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک انسان کے پاس 100 اونٹ ہو اور ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو تو کوئی معنی بنتا ہے ان اونٹوں کا؟ 100 اونٹ ہیں، ایک سواری کے قابل نہیں۔ آپ کے پاس 100 گاڑیاں ہیں، ایک بھی آپ کو منزل پر پہنچانے کے قابل نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ ہونا نہ ہونا برابر ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک بات فرمائی تھی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر چاروں طرف سے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ہر طرف سے کافر تمہیں لقمہ تر بنائیں گے، شرق و غرب سے، شمال اور جنوب سے، ہر طرف سے کافر تمہارے اوپر ٹوٹیں گے۔ تو صحابہ کرام چونکہ اہل ایمان تھے، انہوں نے بدر کا معرکہ لڑا تھا، انہوں نے احد کے اندر قربانیاں دی تھی، انہوں نے خندق کے معاملات دیکھے تھے، انہوں نے تبوک کے معاملات دیکھے تھے، انہوں نے جگہ جگہ پر اللہ کی نصرت اور مدد دیکھی تھی، انہوں نے حنین کی بات اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھی تھی۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، وَلَٰكِنَّكُمْ كَثِيرٌ، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن ہوگا کیا؟ مثلا تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، اس کے باوجود کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود غثان کا غثائے سیل، یہ جو سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے نا، اس سے مثال دی گئی کہ جس طرح یہ سمندر کی جھاگ ہوتی ہے سمندر کے اوپر، اور جہاں مرضی ہے سمندر اٹھا کر اس کو پھینک دیتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ کچھ کر نہیں پاتی، اس کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی اپنی جان نہیں ہوتی، اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا، اس کی اپنی طاقت اور قوت نہیں ہوتی۔ غثان کا غصائے سیل، وہ جس طرح مرضی ہے اس کو موڑ دیتے۔ فرمایا تمہاری ایسی ہی مثال ہوگی، تعداد تو بہت بڑی، بہت بڑی تعداد تمہاری، لیکن تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، تمہاری اپنی کوئی طاقت اور پاور نہیں ہوگی، تمہاری اپنی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، اور تم بلبلی کی طرح ہوگے، جس طرح مرضی ہے جہاں مرضی اٹھا کر پھینک، یہ جھاگ کی طرح ہوگے، کبھی ادھر پھینکے گا کوئی، کبھی ادھر پھینکے گا۔ بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائیں، کیا آپ نے جو فرمایا 1400 سال پہلے، کیا من وعن ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف آپ کا صداقت پر مبنی نہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں آپ نے فرمایا تمہارا وزن نہیں ہو؟
پہلی وجہ نمبر 1، مسلمان پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان من حیث القوم، من حیث الافراد، من حیث الجماعت اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں. جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آدھے ہم ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، بلکہ آدھے نہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں مختلف چیزوں میں، مختلف چیزیں ہمارے اوپر حاوی ہیں. ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہی نہیں. معیشت ہم نے کافروں کی لے رکھی ہے، سودی نظام ہے ہمارا. سیاست ہم نے مغرب کی لے رکھی ہے، جمہوری نظام ہے ہمارا. نظام تعلیم ہم نے لارڈ میکالے کا لے رکھا ہے، یہودی ہے، وہ یہودی نظام تعلیم. اور پھر باقی بھی چیزوں کو دیکھ لیں. معاشرہ ہمارا جو پنپ رہا ہے، معاشرہ جو ہمارا ابھر رہا ہے، ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، ہمارے دیگر معاملات آپ دیکھ لیں، کس کی مطابقت رکھتے ہیں، کس کی مشابہت رکھتے ہیں؟ ہندوؤں کی مشابہت. ہماری شادیوں میں اور ہندوؤں کی شادی میں کوئی فرق نہیں. یہ پہلا سبب ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا. ہم نے اسلام کو چند عبادات کا مجموعہ سمجھا ہے. اسلام یہ ہے کہ مسجد کے اندر آئیں، اور کبھی کبھار ہمارے اساتذہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو آج کل بعض مسجدوں کے اندر ٹوپی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. کہ مسجد کے اندر ٹوپی پڑی ہے اور مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی ایک خیت بنا لی، ایک لباس بنا لی، ٹوپی سر پر سجا لی، اور مسجد سے باہر نکلتے ہی ٹوپی اٹھا کر ادھر پھینک کر چلے گئے. اب اسلام ختم ہو گیا. بس یہ ٹوپی کی مثال ہے. جتنی ہمیں یہ ٹوپی کی ضرورت ہے اتنا ہمیں اسلام کی ضرورت. جس ٹائم چاہے پہن لی، جس ٹائم چاہے اٹھا کر پھینک. تو ہم پورے کے پورے اسلام میں جب تک داخل نہیں ہوں. جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے، ان کی وجہ کیا تھی عظمت کی؟ یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل تھے، ان کے اندر اور کوئی بات نہیں تھی. یہ مر جاتے تھے، کٹ جاتے تھے، ان کی غیرت اور حمیت ختم نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا اسلام مکمل ہے، ہم اپنے اسلام کو کیوں چھوڑیں؟ ہماری معیشت بہترین، ہماری معاشرت بہترین، ہمارے قوانین بہترین، ہماری سیاست بہترین، ہماری ہر چیز کائنات کے اندر سب سے اچھی ہے، ہم کیوں اس کو چھوڑ کر کسی اور کی اختیار کریں؟ پہلا سبب یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں. دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کر رکھی. امت مسلمہ کے اندر شرک کی ہر قسم موجود. مسلمان بھی ہو اور مشرک ہو، مسلمان ہو اور شرک کرتا ہو، مسلمان ہو غیر اللہ کو پوجتا ہو، مسلمان ہو اور جا کر بتوں کے سامنے سجدے کرے، مسلمان ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے نعرے اغیار سے لگائے، تو مدد اللہ کی کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کو یہ غداری اپنے ساتھ پسند نہیں ہے. یہ غدر ہے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. کتنا بڑا اللہ کے ساتھ کہ جو رب آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو عدم سے وجود میں لایا، جو آپ کو وجود بخشنے والا ہے، جس نے آپ کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اس مالک کو چھوڑ کر کون سی شرک کی قسم ایسی ہے جو اس امت کے اندر موجود نہیں؟ ہر دھاگے کو ہم نے پوج لیا، ہر قبر کو ہم نے سجدہ کیا، ہر اونچی ڈھیری پر ہم گر گئے، ہر دربار اور مزار پر ہم نے اپنی حاجتوں کے دھاگے باندھے، ہم نے گھنٹیاں کھٹکھٹائی، ہم نے ناقوس بجائے، ہر دنیا کا کام ہم نے کیا. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کبھی غداروں کی مدد بھی کرتا ہے. آپ کا بیٹا ہو آپ کی بات نہ مانے، آپ کا بیٹا ہو آپ کی موافقت نہ کرے، آپ کا بیٹا ہو آپ کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، تو کیا آپ اسے پیار کریں؟ آپ محبت کریں؟ آپ اسے اور قریب لے کر آئیں گے؟ میرا رب بڑا غیرت مند ہے، میرا رب بڑا غیرت مند ہے. ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ غدر کیا ہے، وہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی شرک کی قسم نہیں ہے جو آج امت مسلمہ کے اندر موجود نہ ہو. ہم آج کی بات کہتے ہیں کہ ہندوؤں نے ہر پتھر کو پوجا ہے، کیا مسلمانوں نے ہر پتھر کو خدا نہیں مانا؟ کیا مسلمانوں نے ہر علاقے کے اندر خدا بنا کر نہیں بٹھائے ہوئے؟
کیا پیروں کے روپ میں، فقیروں کے روپ میں، مولویوں کے روپ میں کیا ہم نے خدا نہیں بنا رکھے؟ ہم ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ شفا یہ دیتے ہیں، مشکلیں یہ حل کرتے ہیں، اولاد یہ دیتے ہیں، عزت اور ذلت ان کے ہاتھ میں ہے؟ ہم اللہ کے سامنے نہ کرنے کے بجائے ہم ان کے در پر جا کر نہ کرتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، تو میرا سب کچھ کرے۔ یہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی ناانصافی ہے، اس قدر اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی دنیا کے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا۔ غداری کی سزا کیا ہوتی ہے؟ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہے؟ آئین ہے، آپ نے بنایا ہے، آپ نے بنایا ہے، انسانوں نے بنایا ہے، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں اس کے اندر، مانے پھر بھی نہیں مسئلہ، نہ مانے پھر بھی نہیں مسئلہ۔ یہاں آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کرنا سزائے موت ہے۔ جو میرے رب نے آرٹیکل بنایا ہے شرک کے متعلق، توحید کے متعلق، اپنی ذات کے متعلق، اس کی خلاف ورزی کرنے والے جو مرضی ہے کرتے رہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر جنت ہمارے لیے ہے، ہم مسلمان ہیں، سینہ تان کر کہتے ہیں، ادھر قبر پہ سجدہ کریں گے، ادھر کہتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، ادھر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے بڑا اچھا مسلمان کوئی نہیں۔ ظلم یہ ہے کہ ناانصافی یہ ہے، حیران کن معاملہ یہ ہے کہ اتنا بڑا جرم بھی ہو رہا ہے، جرم تسلیم بھی نہیں ہو رہا، برائی ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر موجود ہے، ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، دن رات کی نظارے ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود آج ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہم زوال پذیر کیوں ہیں؟ کتنے خدا عراق کے اندر بنا رکھے ہیں، شام کے اندر کتنے خدا ہم نے بنائے، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جہاں یہ سمجھتے تھے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی یہاں خبر مبارک ہے، جنہیں غوث الاغواث کا لقب دیا، مددگاروں کا بھی مددگار، کیا مطلب؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا بھی مددگار، جہاں اللہ پھنس جاتا ہے وہاں شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کو نکالتے۔ یہ امت مسلمہ کے عقیدے، ملک الموت بے بس ہے ان کے سامنے، منکر نکیر بے بس ہے ان کے سامنے، یہ عقیدے بنا کر پیش کیے گئے، اللہ بے بس ہے ان کے سامنے، جو چاہیں وہ اللہ سے کروا لیں، جس پیر کو چاہیں بخشوا لیں، جس مرید کو چاہیں بخشوا لیں، جس مردے کو چاہیں زندہ کر لیں۔ اینٹ سے اینٹ بجا کر دنیا نے رکھ دی ان کی۔ کسی کو یہ پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو عراق جو ہے وہ کم از کم خش و خاشاک نہ بنتا۔ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں، بات سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کیسے شرک کی اقسام ہیں۔ شیطان نے مزین کیے ہوئے اعمال، برائیاں مزین کی، شرک مزین کیا، اس کو بنا کر پیش کیا عقیدت کے روپ میں، احترام کے روپ میں، بزرگوں کے احترام کے روپ میں، پیروں فقیروں کے احترام کے روپ میں۔ یہ احترام نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ لوگوں کو یہ جھانسا دے کر لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دیا کہ احترام تو یہی ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، احترام یہی ہے، یہی مشکل کشا ہے، احترام یہی ہے، یہی حاجت روا ہے، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ احترام یہی ہے کہ یہی خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا ہو رہا ہے امت مسلمہ کے اندر شرک، اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی نہیں آ سکتی۔ زوال کے اسباب میں سے بڑا سبب یہ شرک کی بیماری ہے جو آج امت کی جڑ جڑ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک زمانہ میں سنا حضرت عمر نے کہ وہ جو بیت رضوان کا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے موت کی بیعت کی، قرآن پاک کے اندر اس درخت کا ذکر ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا مبینا۔ اس درخت کا ذکر قرآن نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے، صحابہ کرام آتے رہے اور بیعت کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ اس درخت کے پاس لوگ جا کر نماز پڑھتے، اس درخت کے پاس جا کر نماز پڑھتے ہیں لوگ۔ قرون اولیٰ کا دور تھا اور کیا کر سکتے تھے، نماز ہی پڑھنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسپیشل ایک گروہ بھیجا اور ان کو کہا کہ اس درخت کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دو،
اور اس پورے علاقے کو بالکل ملیا میٹ کر دو اور اس جگہ کو صاف کر دو. کیوں کہ آج لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، کل اسی درخت کی پوجا کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بیٹھک ہے پیر کی. یہاں یہ بیٹھک ہے، یہاں بیٹھے تھے، یہاں 10 دن بیٹھے تھے، یہاں 20 دن بیٹھے تھے، یہاں لیٹے تھے، یہاں سوئے تھے، یہاں اٹھے تھے، یہاں کھڑے ہوئے تھے. ہزاروں چیزیں ہم نے بنا لی ہیں اور ساری کی ساری شرک پر مبنی. کبھی سوچا ہے دھاگا باندھتے ہوئے دھاگا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے نیاز دیتے ہوئے نیاز کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے بکرا دیتے ہوئے بکرا کیا ہے؟ شرک کی کون سی قسم ہے جو اس امت کے اندر موجود ہے؟ نہیں. اور تیسرا سبب امت کا اختلاف ہے، فرقہ واریت ہے. بہت بڑا عفریت ہے یہ، بہت بڑا عفریت. بہت بڑی ناکامی ہماری یہ ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم ہیں. مذہبی ہماری تقسیم، سیاسی ہماری تقسیم، علاقائی ہماری تقسیم، قومی ہماری تقسیم، رنگ و نسل کی بنیاد پر ہماری تقسیم. آپ کون ہیں؟ آپ خان ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ ملک ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ سید ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ فلاں ہیں. ان تقسیموں کے اندر ہم بٹ کے آپ کون ہیں؟ پاکستانی ہیں. آپ کون ہیں؟ افغانی ہیں. آپ کون ہیں؟ شامی ہیں. آپ کون ہیں؟ سعودی ہیں. آپ کون ہیں؟ ترکی ہیں. یہ تقسیم. آپ کون ہیں؟ بلوچ ہوں. آپ کون ہیں؟ سندھی ہوں. آپ کون ہیں؟ کشمیری ہوں. یہ جو تقسیمیں ہیں ہمارے درمیان، آپ کون ہیں؟ میں فلاں لیگ کا ہوں. آپ کون ہیں؟ میں فلاں لیگ کا ہوں. آپ کون ہیں؟ میں فلاں کا ہوں. آپ کون ہیں؟ میں فلاں کا ہوں. اس تقسیم نے، یاد رکھیں، اس تقسیم نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اختلاف گھر کے اندر ہو گھر برباد ہوتا ہے، محلے کے اندر ہو محلہ برباد ہوتا ہے، ملک کے اندر ہو ملک برباد ہوتا ہے، اور قوموں کے اندر ہو قومیں برباد ہوتی ہیں. کہاں ہمارے اندر اختلاف نہیں ہے؟ ہم بیٹھ کر آپس میں کہیں ہم ایک قوم ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم کہاں ایک قوم ہیں؟ کس نے کہا ہم ایک قوم ہیں؟ ایک قوم کے باوجود پھر 4 الگ الگ صوبے بنتے ہیں لسانی تعصب کی بنیاد پر. ایک قوم ہو، ایک امت ہو. پھر آپ کیا ہیں؟ میں فلاں امام کو مانتا ہوں. آپ کیا ہیں؟ میں فلاں امام کو مانتا ہوں. آپ کیا ہیں؟ میں فلاں امام کو مانتا ہوں. آپ کیا ہیں؟ میں فلاں امام کو مانتا ہوں. کیا کمی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہم نے آپ کو چھوڑ کر ائمہ بنا لیے، ہم نے آپ کو چھوڑ کر پیر بنا لیے، ہم نے آپ کو چھوڑ کر دین بنا لیے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر پہلو میں جب تک تجھے حکم تسلیم نہ کرے، تیری بات حرف آخر اور حرف پہلا حرف اور آخری حرف تسلیم نہ کریں، اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم مومن نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، رسول اللہ کا فیصلہ آ گیا، آپ کا فیصلہ ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا کوئی تم میں اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر نہیں، کسی کالے کو گورے پر نہیں، کسی کو کوئی کسی پر فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی عزت والا ہے، احترام والا ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. بنیاد صرف تقوی. کیا خاندان تھا حضرت بلال کا؟ قبیلہ کیا تھا حضرت بلال کا؟ قوم کیا تھی حضرت بلال کی؟ حضرت عمر جیسی ہستی. حضرت بلال تشریف لائے، حضرت عمر خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے ہوئے نیچے اتر گئے اور کہا یا سیدی بلال، اے بلال آپ ہمارے سردار ہیں، امیر المؤمنین، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. ایک غلام آ رہا ہے اور غلام کے سامنے ممبر چھوڑ کر نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے سردار ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے قریش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے ممبر پر بٹھایا، کہا میں کیا کروں؟
کہ ان کی قربانیاں دین کی خاطر اتنی ہیں کہ ان کو اللہ نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو دین کا مسئلہ ہے. اختلافات ختم کیے، اختلاف ختم کیا، انتشار ختم کیا، ہر طرح کا انتشار ختم کر دیا. آج سیاسی اختلاف ہو تو کہتے ہیں جمہوری اختلاف کا حسن ہے، لڑ کے مر گئے، ملک کو داؤ پہ لگا دیا، دیوالیہ ہونے لگا ہے ملک، دیوالیہ ہونے لگا ہے ملک، تباہی اور بربادی کے تھانے پر پہنچ چکے ہیں ان سیاسی لوگوں کی وجہ سے. لیکن کیا ہے، سیاسی اختلاف تو حسن ہے، شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. لڑنا حسن ہوتا ہے، مار کٹائی حسن ہوتا ہے، قتل و غارت حسن ہوتا ہے. یہ کون سا حسن ہے کہ جس نے چہرے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا؟ یہ کون سا حسن ہے جس نے ہمارے چہروں پر کالک لگا دی؟ یہ کون سا حسن ہے جس کو ہم لے کر پھر رہے ہیں کہ جمہوری حسن ہے، جمہوریت کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں؟ لڑ کے پاگل ہو گئے، امت کو لڑا کر پاگل کر دیا. پوری قوم ایک دوسرے سے دستوں کے رباں ہے، پوری قوم ایک دوسرے کے خلاف ہے. پھر کہتے ہیں جی کہ زوال امت کے اسباب کیا ہے، خود سمجھ نہیں آتی. اس اختلاف کے ہوتے ہوئے اپنے ملک کے اندر حال دیکھ، 72 سال کے اندر 75 سال کے اندر اس ملک کے اندر کیا کھلواڑ ہوا ہے. سیاسی لوگوں نے اس ملک کا کیا حشر کیا ہے. لڑائی جھگڑا کس انداز سے ہوتا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ سیاسی بندہ اگر قتل ہو جائے تو کہتے ہیں اس پر مقدمہ نہیں بنتا. کیوں؟ سیاسی قتل ہوتے رہتے. مذہبی قتل ہو جائے دہشت گردی کا مقدمہ ہے. کیوں؟ مذہبی قتل نہیں ہونا چاہیے. عجیب یہ معاملات ہیں، عجیب اپنے ہی قاعدے قانون ہیں، عجیب اپنے ضابطے. یہ مجرم ہے اللہ کی قسم وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ان پارٹیوں میں لگا کر اختلاف اور انتشار کی انتہا تک پہنچے، پوری قوم کو پاگل بنایا ہوا. اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اختلاف مذہبی ہو پھر بھی غلط ہے، اختلاف سیاسی ہو پھر بھی غلط ہے، اختلاف گھر کا ہو پھر بھی غلط ہے. کسی صورت میں اختلاف کو اچھا نہیں سمجھا. اختلاف در اختلاف. اور مذہبی اختلاف کیسا ہے؟ آپ کا اپنا امام میرا اپنا امام، آپ کی اپنی کتاب میری اپنی کتاب، آپ کا قرآن کی اپنی تشریح میری اپنی تشریح. اور پھر کیا ہے؟ پھر یہ جملہ کہہ دیا اختلاف امتی رحمت. من گھڑت بات، موضوع بات، قرآن کے خلاف بات، کہیں حدیث کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، بنا کر یہ پیش کیا اختلاف امتی رحمت. لوگ لڑتے رہے، یہ رحمت. میں اور ایک مولوی دستوں کے رباں ہیں، اس نے میرا سر پھوڑ دیا، میں نے اس کا سر پھوڑ دیا، میں لہو لہان وہ بھی لہو لہان. تیسرا مولوی آ کر کہتا ہے اختلاف امتی رحمت. کیا بات ہے شاہ صاحب، یہ جو آپ کو مار کٹائی ہوئی ہے یہ تو بڑی رحمت ہے. مذاق نہیں امت کے ساتھ. ہم نے دین اسلام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دی. ہم نے کیا کیا ستم اس دین پر کیے ہیں، کیا کیا ظلم اس پر کیے. اختلاف کو ہم سمجھتے ہیں کہ اختلاف یہ خیر کا باعث ہے. اختلاف کبھی خیر کا باعث نہیں ہوتا. کسی جگہ پر اختلاف ہوگا تباہی اور بربادی آئے گی. چھوٹی سی بات پر صحابہ قربان جائیں ان کے نام پر، قربان جائیں ان کے کام پر، قربان جائیں ان کی زندگیوں پر. معمولی سے مسئلے میں اختلاف ہوا، اور اختلاف بھی ایسا نہیں تھا ان کی آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. احد کے اندر فرمایا اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. ایک گروہ دستہ ایک آپ نے 50 افراد پر مشتمل پہاڑی پر کھڑا کر دیا کہ ہمیں اگر پرندے نوچ کر ہمارے جسم کو کھا لیں تو ہم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. مسلمان فتح یاب ہو گئے، کافر بھاگ گئے. دیکھ رہے کہ کافر تو نکل گئے، مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے، فتح کا جشن، نعرہ تکبیر بلند ہو رہا. کہنے لگے آپس میں کہ اب تو مسئلہ حل ہو گیا بھائی، اب تو بات ختم ہوگی. جس کے لیے ہم یہاں کھڑے تھے وہ تو مسئلہ حل ہو گیا، میدان ہمارے حق میں، فتح ہم نے حاصل کر لی. مسلمان فتح کا جشن منا رہے، اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے، اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. چلو نیچے اترتے ہیں. ان میں سے کچھ نے کہا کہ نہیں، آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، ہم نہیں چھوڑ سکتے. 17 صحابہ وہاں پر ڈٹ گئے، باقی سارے اتر گئے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا
پیچھے سے حضرت خالد بن ولید واپس لوٹے، جنگی چال کے تحت واپس لوٹے، اسی درے سے حملہ کیا اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ صحابہ کا خون پوری امت کا خون ملا لیا جائے ایک صحابی کے خون کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، اور صرف صحابہ شہید نہیں ہوئے، رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے کے اندر گر گئے، آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ آپ نے اپنے چہرے کا لہو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر کہا اس امت کا کیا حال ہوگا جس نے اپنے پیغمبر کا یہ حشر کر دیا، جس نے اپنے پیغمبر کا یہ سلوک کر دیا ہے پیغمبر کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں ہوا؟ یہ تمہارے صرف اختلاف کی وجہ سے ہوا، تم نے ایک بات رسول اللہ کی نہیں مانی ہے، اللہ نے اتنا بڑا تمہیں نقصان دیا۔ کتنی باتیں ہیں ہم نہیں مانتے، اختلاف در اختلاف۔ آپ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، میں آپ سے رکھتا ہوں، ہمارے ہاں ہزاروں اقسام ہیں اختلاف کی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد کبھی ایسے نہیں آتی۔ اللہ نے صحابہ کی مدد نہیں کی تھی، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم نے مخالفت کی، رسول اللہ کی بات نہیں مانی، اس کی وجہ سے تمہیں اتنی بڑی تکلیف کا سامنا ہوا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بات سنا دی گئی، خبردار کہیں رسول اللہ کی مخالفت نہ کرنا، رسول اللہ کا دین نہ چھوڑنا، رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو نام میرا لیں گے، جو کلمہ میرا پڑھیں گے، لیکن بات میری نہیں مانیں گے، دین میرا اختیار نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا حوض کوثر پر میری ان لوگوں سے ملاقات ہوگی، میری طرف آئیں گے یہ پانی پینے کے لیے، میری دائیں جانب ابو بکر ہوں گے، بائیں جانب عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہوں۔ کچھ میری امت کے لوگ آئیں گے میری طرف، فرشتے ان کو پیچھے ہٹا رہے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے، وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، حج کیا ہے، سب کچھ ہے، مسلمانوں کی شکل و صورت۔ فرشتے پیچھے ہٹائیں گے، ماریں گے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو، یہ میرے لوگ ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو، میں ان کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعد، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کا دین چھوڑ دیا، آپ کے بعد یہ فرقہ پرستی میں چلے گئے، آپ کے بعد فرقہ واریت میں چلے گئے، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو چھوڑ کر ہزاروں اور دین اختیار کر لی، نسبتیں تبدیل کر دی، کتابیں تبدیل کر دی، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، اپنی طرح سے من گھڑت کتابیں لے کر ان کو سینے سے لگا کر ان کو لے کر چلتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، آنے دو؟ نہیں، آپ فرمائیں گے سوکن سوکن۔ عربی کے اندر یہ جملہ بڑا خوفناک ہے، بڑا ہولناک ہے، بڑا نفرت انگیز ہے۔ سوکن، پرے ہٹا دو ان کو، پیچھے ہٹا دو ان کو، دور کر دو ان کو میری نظروں سے۔ لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرا دین بدل دیا تھا میرے بعد، ان کا میرے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ سوال امت کا تیسرا بڑا سبب امت کا اختلاف۔ یہ جو بھی اختلاف ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، یہ ناروا ہے۔ اللہ نے قرآن بھیجا ہے، حدیث ہے رسول اللہ کی، قرآن موجود، حدیث موجود، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتاب کے ہوتے ہوئے کیسے گمراہ ہو سکتے؟ اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں، رسول اللہ کی سنت کو پکڑ لیں، اس پر گامزن ہو جائیں، اس پر ڈٹ جائیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ اس کو نہ چھوڑیں، یہ آپ کو انشاءاللہ نجات تک ساتھ لے کر جائے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو مومنوں کے راستے کو چھوڑیں گے، اہل ایمان صحابہ تھے، صحابہ کس راستے میں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل میں 72 ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، یہ نہیں کہا تھا نہیں ہوں گے،
اب یہ فلسفہ شیطان نے پیش کر دیا کہ سارے حق پہ ہیں، سارے ٹھیک ہیں، رسول اللہ کچھ اور فرما رہے ہیں، آپ کچھ اور فتویٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، آپ نے فرمائی ہماری اطلاع کے لیے، آپ نے فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ 72 جہنم میں جائیں گے۔ کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ ہم سارے جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا ایک۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، وہ ایک کون سا ہوگا؟ 72 کا نہیں پوچھا، 72 کا نہیں پوچھا کہ وہ کیا ہوں گے، ایک جو جنت میں جانے والا ہے اس کی کیا صفات ہوں گی، کس دین پر کس مذہب پر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس دین پر ہوگا وہ جنت میں جائے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ کس دین کے ماننے والے تھے؟ کس دین پر چلنے والے تھے؟ کیا چیز ان کا عقیدہ تھی؟ کیا ان کا منہج تھا؟ کیا ان کی فکر تھی؟ کیا ان کی سوچ تھی؟ کیا ان کی عبادات تھی؟ آپ کو اور ہمیں معلوم نہیں۔ آئیے امت کے اس درد کے اندر اور اس دردناک کیفیت کے اندر اپنے آپ کو واپس اس جگہ پر لے کر آئیے جہاں ہمیں آنے کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میری اپنی نہیں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کی تائید میں فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو میرے زمانے سے چلے گا، قیامت تک وہ گروہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ حق مٹ جائے گا، ہر دور کے اندر رہے گا، ہر دور کے اندر، ہر دور کے اندر رہے گا۔ فرمایا کوئی کسی ظالم کا ظلم، کسی عادل کا عدل، اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہوگی ان کو، ظالم کے سامنے میں ڈٹ جائیں گے، ہر جگہ پر کتاب و سنت کے لیے کھڑے رہیں گے، قرآن اور حدیث کے لیے قربانیاں دیں گے، ہر دور کے اندر رہیں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے ان کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد بھی یہی گروہ کرے گا جو میرے زمانے سے چلے گا۔ اب وہ گروہ کون سا ہے؟ آپ کو مجھے وہی تلاش کریں اس گروہ کو، کون ہے وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہیں ایسے گروہ کے ساتھ تو نہیں ہے کہ جہاں کل ناکامی ہو جائے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر بندہ اپنے فرقے پر خوش ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں جنتی ہوں۔ تلاش کیجئے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، جدوجہد کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کو تلاش کریں، وہ کہاں ہیں، کون ہیں وہ لوگ۔ آپ دیکھ لیں ایک الگ پہلو سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوا، اور جتنا اس نے نقصان پہنچایا کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا۔ پوری دنیا کے اوپر جہادی تنظیمیں معرض وجود میں آئیں، پرائیویٹ جہاد، ایسے ایسے لوگوں نے زمام اقتدار سنبھالا جن کا کوئی پس منظر نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کون ہے کون نہیں ہے۔ انہوں نے کافروں کو مارنے کے بجائے مسلمانوں کو مارا، خودکش حملے کیے، مساجد کے اندر بم گرائے، مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو تحقیق کیا، کافروں کو مارنے کے بجائے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ سامنے کیا ہے مجاہدین، سامنے کیا ہے جہاد، سامنے کیا ہے خلافت اسلامیہ۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائیوں، فتنوں کے دور میں کسی شخصیت کے پیچھے چل کر آپ نہیں بچ سکتے۔ فتنوں کے دور میں، زوال کے دور میں، اختلاف کے دور میں صرف اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کی حدیث ہے جس سے ہم بچ سکتے۔ کوئی نسخہ اور نہیں ہے ہمارے پاس، ایک ہی نسخہ ہے جو پہلے لوگوں نے اختیار کیا، آج بھی آخری لوگ ان کو اختیار کریں گے، بچ جائیں گے، ورنہ بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا میرے پاس آئے بچ جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں بچ جائیں گے، ایک مصیبت سے نکال کر دوسری کے اندر آپ کو ڈال دیں۔ نہیں، اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت، آپ کی حدیث، یہ دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی گمراہی نہیں ہونی چاہیے، کسی طرف ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اللہ کی کتاب سے مسائل لینے ہیں، رسول اللہ کی حدیث سے لینے ہیں، زندگی بھر کتاب و سنت پر قائم رہنا ہے، کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی فتنوں سے بھی محفوظ رکھیں گے اور اخروی فتنوں سے بھی اللہ محفوظ رکھیں گے۔
کوشش کیجئے، محنت کیجئے، عہد کیجئے کہ ہم تلاش کریں گے، قرآن و سنت کی طرف آئیں گے، قرآن و حدیث کی طرف آئیں گے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اختلاف سے بچائیں گے، افتراق سے بچائیں گے، لڑائی جھگڑوں سے بچائیں گے اپنے آپ، اور قرآن و سنت کے دامن میں پناہ لیں گے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ قرآن و سنت ہماری ناکامی کا نہیں بلکہ کامیابی کا باعث ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔